السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ نے راستہ چلتے ہوئے کبھی ایک چیز بہت غور کی ہوگی۔ اگر کوئی ترکاری لے کر ترکاری بیچنے کے لیے بیٹھے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ شام ہونے سے پہلے ترکاری بک جائے، چونکہ ترکاری شام ہوتے ہوتے مرجھا جاتی ہے، لوگ باسی ہونے کے بعد ترکاری کو نہیں لیتے۔ ایسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ترکاری والا ترکاری کو شام ہونے سے پہلے بیچنا چاہتا ہے، ایسے ہی کچھ لوگ برف بیچنے والے بھی ہوتے ہیں۔ چونکہ برف لے کر جو بندہ بیٹھتا ہے بیچنے کے لیے اپنی جگہ پر، وہ اسے محفوظ رکھنے کی بھی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ پگھلے نہ، اور وہ اس بات کی بھی کوشش کرتا ہے کہ جلد از جلد لوگ آ کر اسے خرید لیں۔ غور نہ کیا ہو تو غور کیجئے، راستے میں جاتے ہوئے کبھی برف کی سیل رکھ کر کوئی گاڑی میں لے جاتا ہو تو آپ دیکھیے کہ اس گاڑی سے پانی ٹپکنا شروع ہوتا ہے، اور جو برف کی سیل جس کارخانے سے جس جگہ سے خریدی گئی تھی وہ کتنے کلو کی تھی، اور جب اسے اس کی منزل پر پہنچایا گیا تو اس وقت میں اس کا کیا ویٹ تھا، یہ دونوں کو دیکھنا اور جو ہے ضروری ہے۔ تو برف والا برف کو جلدی بیچنے کی کوشش کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ پانی کی شکل میں اس نے جو سرمایہ اکٹھا کیا تھا، اسے برف کی شکل دی تھی، اسے جمایا تھا، پانی کو ٹھنڈا کیا تھا، تو وہ برف ہی اس کا اصل سرمایہ ہے۔ اگر وہ پگھلنا شروع ہو جائے تو پھر وہ پانی ہو جائے گا اور اس کی کوئی اہمیت اور وقعت نہیں رہے گی۔ ٹھیک اسی طریقے سے وقت کا حال بھی یہی ہے کہ وقت بھی برف کی سیل کی طرح ہے، وہ اگر اس کا صحیح یوز نہیں کیا گیا تو وہ بھی پانی کی طرح بہت خاموش انداز میں زندگی سے کٹتے جائے گی، اور آدمی کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کی عمر کیسے ڈھل گئی اور کیسے ختم ہوئی۔ ایک مثال کے ذریعے سے ہم بات کو سمجھتے ہیں۔ اس وقت میں امت مسلمہ ہمیشہ ہر جگہ پر پریشان ہے اور سوچتی ہے کہ ہم کیسے ترقی کریں۔ ترقی کرنے کا سوچنا بہت اچھی بات ہے، لیکن ترقی کرنے کے سلسلے میں اپنے آپ کو وقت کے اندر ڈھالنا یہ بہت ضروری ہے، اسے ٹریک کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیے کہ سیرت کی کتابوں کے اندر مکہ مکرمہ میں جو مسلمان تھے انہیں مارا بھی گیا، پیٹا بھی گیا، ان کی تجارتوں کا بائیکاٹ بھی ہوا، اور انہیں کہیں پر ایک جگہ پورے معاشرے سے کٹ کر زندگی بھی گزارنی پڑی، اور انہیں سب چیزیں چھوڑ کر مدینہ روانہ بھی ہونا پڑا۔ انہوں نے سب چیزیں برداشت کی، اپنے وقت کو صحیح یوز کیا۔ انہوں نے جو خواب دیکھے تھے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ ہمیشہ بہت یقین کے ساتھ کام کیا کرتے تھے اور بہت استقامت کے ساتھ کام کیا کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ ہی سالوں کے اندر انہوں نے جس ریاست کا یا انہوں نے جس امن والے ماحول کا خواب دیکھا تھا کہ ایک ایسا شہر ہو جہاں پر امن و امان ہو، بھائی چارگی ہو، محبتیں ہوں، جہاں سے نفرتیں ختم ہوں اور انسان کے کام آئے، اس انداز کا کہ شہر کا جو خواب انہوں نے دیکھا تھا وہ شہر بہت جلد وجود میں آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں نے اپنے وقت کی قدر کرتے ہوئے ماحول کو اچھا بنانے، اس میں محبتوں اور ہمدردیوں کو ایک دوسرے کے سلسلے میں بٹورنے کے لیے جو کام کرنا چاہا وہ کام انہوں نے کیا، بہت ہی اسٹرکٹلی، بہت کنٹینیوسلی، بہت کانسنٹریٹ کے ساتھ میں۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اسباب نہیں تھے، ریسورسز نہیں تھے، سورسز نہیں تھے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہ لوگ ترقی کیے۔ یہ وہ پہلے وقت کے مسلمان تھے۔ اس کے بعد تھوڑا سا ہم آ جاتے ہیں، تاتاریوں کا جو فتنہ ہوا، تاتاریوں نے جو مسلمانوں پر حملہ کیا، اس موقع پر اگر آپ دیکھیں گے تو مسلمانوں کے پاس اسباب بھی تھے، ریسورسز بھی تھے، مسلمانوں کے پاس پیسہ بھی تھا، مسلمانوں کا اپنا شہر بھی تھا، لیکن اس کے باوجود وہ تاتاریوں کے ہاتھوں ناکام ہوئے، شکست کھائے، ان کو ناکامی ہاتھ آئی۔ کیا وجوہات ہیں ان دونوں کو؟ اگر جب ہم ٹیلی کرتے ہیں اور کمپیئر کرتے ہیں تو بات واضح ہوتی ہے کہ پہلے دور کے مسلمانوں کے یہاں اللہ پر یقین بھی تھا،
اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسبابی اعتبار سے دنیا کے جو ریسورسز اور سورسز کو استعمال کرتے ہوئے، صحیح استعمال کرتے ہوئے، بالکل کانسنٹریٹ کے ساتھ جو کام کرنا تھا انہوں نے کیا تھا۔ اور بعد کے دور میں تاتاریوں کا جو فتنہ اٹھا، اس موقع پر جو لوگ تھے انہوں نے سب چیزیں اپنے ساتھ تو رکھی تھی، لیکن ایمان ان کا ویسا مضبوط نہیں تھا جیسے ہونا چاہیے تھا، اور ٹائم کو انہوں نے ویسے یوز نہیں کیا جیسے یوز کرنا چاہیے تھا، اور کانسنٹریٹ انہوں نے ویسا نہیں کیا جیسا ہونا چاہیے تھا۔ یہ دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم خود اندازہ لگاتے ہیں کہ اس وقت میں مسلمان جو پریشان اپنے آپ کو بتا رہا ہے، اس کے پریشانی کے اسباب دوسرے تو ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلا ذمہ دار وہ خود ہے۔ اسی لیے اس نے اپنے آپ کو صحیح طور پر جو ہے وقت کی قدر کرتے ہوئے محبتوں والے ماحول کو لوگوں کے سامنے لانے کے لیے، بھائی چارگی والے ماحول کو کریٹ کرنے کے لیے اپنے اوقات کا صحیح استعمال اور اس پر کانسنٹریٹ اس کا ہونا ضروری ہے۔ تب جا کر مسلمان ایک تاجر کی حیثیت سے، ایک بزنس مین کی حیثیت سے، ایک ٹیچر یا ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے، یا ایک پروفیشنل آدمی کی حیثیت سے صحیح طور پر اپنے جو ہے زندگی میں ترقی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔